صحیح لگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وما توفيقي إلا بالله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ تمام قسم کی حمدیں، ثنائیں، تعریفیں اللہ کی ذات کے لیے ہیں جو اللہ تمام کائنات کا خالق، مالک، رازق ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا نہ کوئی ساجی ہے نہ ہمسر ہے۔ اللہ رب العزت جس طرح اپنی ذات کے اعتبار سے اکیلا تنہا وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح اللہ رب العزت اپنی تمام قسم کی صفات کے لحاظ سے بھی اکیلا ہے، تنہا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات میں کسی کو حصے دار بنانا، شریک ٹھہرانا بہت بڑا شرک، ظلم اور گناہ ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کی کسی ایک صفت میں کسی اور کو حصے دار بنانا یہ بھی ویسا ہی شرک اور ظلم اور گناہ ہے جس طرح اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو حصے دار بنانا ہے۔ اللہ رب العزت کی انتہائی مختصر سی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مبارک و مطہر پر کہ جن کو اللہ رب العزت نے اہل کائنات کے لیے بہترین نمونہ بنا کر منتخب فرمایا اور جنت کا حقدار ہر شخص کو ٹھہرایا جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنا کر اس دنیا میں زندگی گزار جائے گا اور اسی حالت میں اس دنیا سے کوچ کر جائے گا۔ اللہ رب العزت کا یہ ارشاد گرامی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ یہ خاص وجہ سے نازل ہوا ہے، انشاءاللہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اور اللہ رب العزت نے اولاد اور مال کو آزمائش قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں میں سے اللہ کے انعامات میں سے ایک انعام اللہ جسے چاہے وہ دے، وہ ہے اولاد کا ہونا، اور اللہ جسے نہیں چاہتا دیتا اس کا بھی اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے ہی کوئی مصلحت ہے، وہ اللہ جانتا ہے، اللہ کی مرضی ہے کہ کس کو کیا دینا، کسی کو کیا نہیں دینا۔ کوئی شخص اس سے چھین نہیں سکتا اور جس کو وہ دینا چاہے اس کو روک نہیں سکتا۔ یہ ایک بندے کا عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ جس کو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، جس کو نہ دینا چاہے پوری کائنات اس کو دے نہیں سکتی۔ اور غالباً سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ساری دنیا اس بات پہ اکٹھی ہو جائے کہ تجھے تکلیف پہنچائے اور اللہ نہ چاہے تو تجھے کوئی تکلیف نہیں دے سکتا، اور ساری دنیا اس بات پر متفق ہو جائے کہ تجھے فائدہ دینا ہے اور اللہ نہ دینا چاہے تو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ ایک مسلمان کے عقیدوں میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہونا چاہیے۔ اولاد اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ رب العزت نے اولاد کو آزمائش بھی کہا ہے مختلف طریقوں سے، اور اللہ رب العزت کی پھر یہ بھی مرضی ہے کہ کسی کو اللہ بچہ دے، کسی کو بچی دے، کسی کو بچے دے، کسی کو کچھ بھی نہ دے، اور جسے چاہے دے کے چھین بھی لے۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ پچھلے دنوں جو واقعہ ہمارے پاکستان میں ماشاءاللہ اسلامی پاکستان میں ہوا ہے، وہ میاں والی کے کوئی ایک نوجوان نے اپنی 7 دن کی بچی کو فائر کر کے گولی مار کے مارا، صرف اس بنا پر
کہ یہ بچی پیدا کیوں ہو گئی ہے، میری تو ظاہر اس نے سوچا ہوگا میری تو بے عزتی ہے، میرے گھر میں بچی پیدا ہو گئی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس عقل کے اندھے کو یہ سوچنا چاہیے کہ تو پتھر میں سے پیدا ہو گیا تھا، تو بھی تو کسی کی بچی سے پیدا ہوا تھا نا، عورت تھی جس سے تو پیدا ہوا، تیری ماں عورت تھی، تیری نانی تیری دادی عورت تھی۔ اگر تجھے اتنی نفرت تھی تو اپنے آپ کو مارتا کہ میں کیوں پیدا ہو گیا ہوں۔ اور یہ دور جاہلیت کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، دور جاہلیت میں بھی یعنی اسلام سے پہلے بھی یہ سلسلہ تھا۔ یہ قرآن مجید کی آیت میں نے پڑھی ہے نا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ بھی ان بچیوں کے بارے میں ہے۔ اس دور میں بچیوں کو اب تو گولی ماری جاتی ہے، اس وقت بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا ہے، گڑھا کھود کے اس میں باقاعدہ اس کو دفن کر دیا، مٹی ڈال دی جاتی تھی۔ سیدنا دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا واقعہ مشہور ہے حدیث مبارکہ میں، اور رسول اللہ علیہ السلام کے پاس وہ آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، کیا اللہ میرا یہ گناہ معاف کر دے گا؟ پوچھا کیا ہوا؟ کہا جی اس طرح میری ایک بچی تھی، میں تاجر آدمی ہوں، تجارت کرنے گیا تھا، مشہور بات ہے آپ سب نے سنی، میں اشارہ کر رہا ہوں بس، تجارت کرنے گیا تھا، اس وقت میری بیوی حاملہ تھی، میں اس کو کہہ کے گیا تھا کہ اگر بچہ پیدا ہو جائے تو رکھ لینا، اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو اس کو دفن کر دینا، مار دینا۔ اب کہتے ہیں کہ وہ جب واپس میں آیا کچھ عرصے بعد تو ایک چھوٹی بچی نے میرے گھر کا دروازہ کھولا، میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ میرے گھر میں بچی کہاں سے آ گئی۔ پھر میرے ذہن میں آیا شاید ہمسایوں کی ہوگی، میرے گھر میں آئی ہے۔ تو میرے پوچھنے پر میری بیوی نے کہا کہ یہ اللہ کی دین ہے، اللہ نے دی ہے، اور میں نہیں جرت کر سکتی تھی کہ میں اس کو مار دوں، میرے اندر یہ ہمت نہیں تھی۔ کہتے پھر بچی مانوس ہوگی میرے ساتھ، میں اسے مانوس ہو گیا، باتیں کرتی، سارا کچھ ہوتا، میں کچھ اس کے میرے ذہن سے بات نکل گئی کہ میں نے اس کو دفن بھی کرنا ہے۔ اور اس وقت جس آدمی کے گھر میں بچی ہوتی تھی، قرآن مجید نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ جب بچہ ہوتا تھا تو بڑے خوش ہوتے تھے، اور جب بچی کی خبر ملتی تھی چہرہ بجھ کے سیاہ ہو جاتا تھا، اور یہ ہوتا تھا کہ میں خود زمین میں گڑ جاؤں، دفن ہو جاؤں، میرے گھر میں بچی پیدا ہو گئی۔ یہ اس وقت کی کیفیت ہوتی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ ترک کر دیا، مگر میں باہر جب محلے میں آتا جاتا تھا تو لوگ میری طرف اشارے کر کے کہتے تھے کہ دیکھو کتنا بغیرت انسان ہے، کتنا گندا انسان ہے، گھر میں بچی پل رہی بڑھ رہی ہے، اس کو حیا نہیں آتی۔ لوگوں کی باتیں سنتا، برداشت کرتا، آخر کار برداشت کا مادہ ختم ہو گیا، میں برداشت نہ کر سکا، بیوی کو کہا کہ اس کو تیار کرو، دہلایا، ساتھ میں نے گڑھا کھودنے والی چیز کو کسی ٹائپ چیز لی، میں چلا کہ اس کو ساتھ لے گا۔ بچی میں اسے پوچھ رہی ہے توتلی زبان میں، ابو کہاں جا رہے ہیں، ابو کہاں جا رہے ہیں، پوچھ رہی۔ میں اسے باتوں میں لگا کے لے گیا، اب میں گڑھا کھود رہا ہوں، وہ پوچھ رہے ابو کیا کر رہے ہیں؟ غالباً بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ مٹی مجھ پر پڑ جاتی، اس کو جھاڑتی تھی، آپ میں مٹی پڑ گئی۔ جب گڑھا کھود لیا اس کو میں نے اس کے اندر کھڑا کر دیا، وہ پھر پوچھ رہی ابو کیا کر رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آہستہ آہستہ نے مٹی ڈالنی شروع کر دی، وہ پھر پوچھ رہی ہے، آخر کار میں نے اس پر مٹی ڈال۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جب سن رہے تھے، آپ نے بار بار دہروایا، آپ رو رہے تھے کہ اس طرح کا ظلم، اس طرح کا ظلم، آپ رو رہے تھے۔ کہا اللہ کے نبی یہ جرم ہوا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ اور دیکھیں پھر اس بندے کی توبہ کو اللہ نے اس انداز سے قبول کیا،
دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی توبہ کے انداز سے قبول کیا۔ جبرائیل علیہ السلام جب زمین پر آتے تھے انسان کی شکل میں آنا چاہتے تھے، اللہ کے رسول کو وحی دینا چاہتے تھے، وحی کرنا چاہتے تھے، اللہ کا پیغام پہنچانا چاہتے تھے، اکثر ان کی شکل میں آتے تھے، سیدنا دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آتے تھے۔ اللہ نے اس انداز سے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ بہرحال تو یہ سلسلہ نا ہمارے دور جاہلیت سے آ رہا ہے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، مختلف فضیلتیں بیان کی آپ نے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس آدمی نے اپنی 2 بچیاں، اس کے گھر میں 2 بچیاں پیدا ہو گئیں، ان کی اچھے طریقے سے پرورش کی، ادب و احترام سکھایا، پڑھایا لکھایا، جو اس کی تعلیم اس کو دی، اللہ کی بندی بنایا، اللہ کی بندیاں بنائیں، اس کے بعد ان کی اچھے گھر میں شادی کر دی، اچھے گھر میں شادی کر دی، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ان 2 انگلیوں کی طرح ہوگا، جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں، قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ یعنی اللہ کے نبی نے اتنی فضیلت اس کے بارے میں بیان فرمائی ہے، یہ ان کو حقیر جاننا، حقیر سمجھنا، یہ پاگلوں کا کام ہے، بیوقوفوں کا کام ہے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ 2 بچیاں پالو، جنت لے لو، اور جنت بھی اللہ کے نبی کے ساتھ، اللہ کے نبی نے خود فرمایا میرے ساتھ ہوں گے ان 2 انگلی کے ساتھ، اس طرح 2 اکٹھی ہیں۔ حقیقت میں یہ جو ہے نا ہمارے ہاں دیکھ، اللہ کے نبی نے خطبہ حجۃ الوداع میں نصیحت فرمائی، اوصیکم باللہ فی النساء او کما قال، لوگوں عورتوں کا خیال کرنا، عورتوں کا خیال کرنا، یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، ٹیڑھی رہیں گی، یہ ٹیڑھی ہوتے ان سے کام لو، ان کا احترام کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کی جائز ضروریات پوری کرو، اور فرمایا کبھی کوئی خاوند اپنی بیوی کے منہ پر نہ مارے، اس انداز سے نہ مارے کہ ہڈی پسلی ٹوٹ جائے، زخم آ جائے، ایسا نہ انداز اختیار کرے۔ اور پھر آپ نے کیا فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور گھر والوں میں عورتیں بھی آتی ہیں، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ اور اس میں بہتری میں کیا ہے، عورتیں گھر ہیں، بچیاں گھر ہیں، یہ نہیں کہ بچوں کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے، مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، پرورش کی جائے۔ اور فرمایا کیا کہ جو آدمی اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے وہ اس کا خرچ کرنا صدقہ ہے اس کے لیے، یعنی گھر میں چیز خرچ کرتے ہوئے خوشی سے خرچ کرنی چاہیے کہ یہ میں جو خرچ کر رہا ہوں اللہ مجھے اس کا اجر دے گا، ثواب دے گا، جرمانہ سمجھ کے، مصیبت سمجھ کے، اپنے آپ پر بوجھ سمجھ کے مت خرچ کیجیے گا۔ 1 روپیہ بھی خرچ ہو رہا ہے نا گھر کے معاملات میں، اس کو سمجھیے ثواب ہے، گناہ نہیں ہے، مگر جائز کام میں، جائز کام میں جو ان کی جائز ضروریات ہیں ان میں خرچ کیجیے، ثواب ہے، اس کو ثواب سمجھ کے خرچ کیجیے۔ آپ نے فرمایا میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اپنے گھر سے باہر نکلے، کچھ لوگوں نے ان کی تعریف کی کسی کام کی وجہ سے، تعریف کی، فوراً گھر واپس آ گئے، آ کے بیوی سے پوچھا کہ بیوی مجھے یہ بتا میرا تمہارے ساتھ کیسا سلوک ہے، میں گھر میں کیسا ہوں؟ جی کیا ہوا، خیریت ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جی میں گھر سے باہر گیا تھا تو لوگ میری بڑی تعریف کر رہے تھے، ان کا سلوک بڑا اچھا ہے، یہ بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، تو میں سوچ میں پڑ گیا
میں اپنے گھر والوں سے تو پوچھوں کہ میں گھر والوں کے لیے کیسا ہوں. میں اس سوچ سے آپ کے پاس آ کے مجھے بتاؤ کہ میں تمہارے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہوں. جی کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں. اس فارمولے کو ذہن میں رکھتے ہوئے شرمائیے نہیں. اس فارمولے کو ذہن میں رکھتے ہوئے ذرا آج اپنا جائزہ لیں. پوچھیں گھر والوں سے کہ میں گھر میں آتا ہوں جاتا ہوں تو میرے آنے جانے میں تمہیں خوشی محسوس ہوتی ہے یا دعا کرتے اللہ گھر ہی واپس نہ آئے. یہ تو آتا ہے اس انداز سے آتا ہے کہ بچے ڈر کے پلنگ کے نیچے چھپ جاتے ہیں اور بیوی کہے مجھے سانس لینے نہیں دیتا. اس انداز سے روب دبدبا مجھ پر رکھتا ہے. اس کا سلوک اچھا نہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والی سب سے پہلے عورت تھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور بعد میں ایک انگریز نے لکھا کہ میں یہ بات مانتا ہوں کہ محمد سچا تھا علیہ السلام، آپ سچے تھے. اس کی دلیل یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کو اس کی بیوی نے مانا، وگرنہ جتنا مرضی نیک ہو نقص نکالنے پہ آئے تو نکل جاتا ہے. پیر صاحب گھر آئے، بیوی کو کہا تو مجھے مانتی نہیں ہے، لوگ مجھے بڑا مانتے ہیں. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا دیکھا وہ بندہ ایک اوپر کل اڑ رہا تھا، بغیر پروں کے اڑ کے جا رہا تھا، دیکھا تھا تو نے؟ ہاں دیکھا تھا. بڑی مت کی بات ہے. چلیے وہ تو میں تھا. اچھا تبھی ٹیڑھا ٹیڑھا جا رہا تھا. نہ ماننے پہ آئے تو اللہ کی ولیہ نہ مانے، مگر یہ ہے کہ ہمیں خود اس چیز کا جائزہ لینا چاہیے کیا میرے گھر والے میرے معاملات میں مطمئن ہے کہ نہیں. تو تھوڑی جرت کریں، ہم ذرا شرمائے نہیں، جرت کریں. آج ہی فیصلہ ہو جائے، لگ بتا جائے اور ساریاں میرے پاس آ جائیں. آپ نے کیا سبق پڑھا دیا ان کو، آج کیا کہہ دیا ہے؟ تو بھائی دیکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا ان کا احترام کرو، عزت کرو، ان کو جائز مقام دو. یہ مارنا، قتل و غارت، گولیاں مار کے اڑا دینا یہ انسانیت ہے؟ یہ انسانوں کا کام ہے؟ یہ تو درندوں کا کام ہے. اس خبیث کو حیا شرم نہیں آئی کہ میں کیا کر رہا ہوں. اصل میں اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش ہے. پچھلے دنوں وہ 8 مارچ وہ بے حیا آنٹیوں کا اس دن وہ اگلے دن مارچ تھا. وہ شو یہ کروانا چاہتی دیکھو پاکستان میں عورتوں کی کوئی قدر نہیں ہے. پاکستان میں عورتوں کی قدر دور کی بات ہے، بچیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے. اس لیے ہم چاہتی ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق دو. ہم اپنا حق لینا چاہتی ہیں. کس سے؟ باپ سے. باپ نے پالا نہیں ہے، تربیت نہیں کی، پڑھایا لکھا نہیں ہے. خامن سے. اب خامن سے کیا حق لینا چاہتی ہو کہ مجھے کوئی روکے ٹوکے نہیں. اور بھائی سے مجھے کوئی روکے ٹوکے نہیں، جو میں چاہوں کروں، میری مرضی. وہ ہے نا ان کا سلوگن، میرا جسم میری مرضی. روٹی خود پکا لو، آٹا خود گوندھ لو، کپڑے خود استری کر لو، چائے سالن گرم کرو، 2 روپے ٹائم. یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں پاکستان میں مسلمان عورتوں کے بارے میں یہ بتانا چاہتی ہیں کہ یہاں بہت ظلم ہوتا ہے، ہمارے حقوق غصب کر لیے جاتے ہیں. اور جن کے بارے میں یہ نعرے لگاتی ہیں یہ باہر کے چندے کھانے والیاں، باہر سے چندے لے کے اپنے گھر کو چلانے والیاں، ان سے پوچھو ان کے گھروں میں جو نوکرانیاں کام کرتی ہیں ان کا ان کے ساتھ سلوک کیا ہوتا ہے. میں نے ایک اخبار میں پڑھا، ایک اس طرح کی بہت بڑی اپنے آپ کو سمجھتی تھی چیمپئن، اسمبلی میں بیان دیا کہ عورتوں کو خلاف عورتوں کے حقوق نہیں دیے جاتے، عورتوں کو حقوق نہیں دیے جاتے. اخبار نے وہ تصویر چھاپی اور بتایا کہ یہ اپنی نوکرانی کو مار رہی ہے،
اپنے گھر میں اپنی نکرانی کو مار رہی، چیمپئن ہے کہ مجھے عورتوں کے حقوق کے لیے جد و جہد کر رہی ہے۔ تو بھائی جان اس بارے میں دھیان کیجئے، عورت کا اپنا ایک مقام ہے، بچیاں اللہ کی طرف سے نعمت ہے، بہت بڑا انعام ہے، ان سے پیار کیجئے، محبت کیجئے، شفقت کیجئے، اور یہ جنت میں لے جانے کا سبب بنے گی انشاءاللہ، جنت میں لے جانے کا سبب بنے گی۔ اور دیکھیں اگر یہ چیز اتنی بری ہوتی، اتنی غلط ہوتی، اتنی گندی ہوتی، تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ 4 بیٹیاں نہ دیتا۔ اللہ کے رسول کی 4 بیٹیاں تھیں، بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے مشہور یہی ہے کہ ایک تھی، اور اس نظریے کو ان لوگوں نے بھی قبول کر لیا ہے جو اپنے آپ کو بڑے علمبردار سمجھتے ہیں اللہ کے رسول کی محبت کا، ان نے بھی قبول کر لیا ہے، اور جو اس بات کے مخالف ہیں انہوں نے مشہور کر دیا ہے کہ جی آپ کی بیٹیاں نہیں تھیں، یہ سیدہ خدیجہ کی پہلے خامن سے بیٹیاں تھیں، جبکہ آپ کی بیٹی تو ایک ہی ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ 4 بیٹیاں ہی اللہ کے رسول کی تھیں۔ اور جی دیکھیں آپ بڑی محبت کرتے تھے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بھائی اس میں فیکٹ ہے، ایک تو سب سے چھوٹی تھی، دوسری آپ کی زندگی میں آپ کی 3 بیٹیاں فوت ہو گئی، وہ جو باقی محبت کا پیار کا حصہ رہ گیا تھا نا، تو اسی کو دینا تھا نا، اسی کو دینا تھا۔ تو یہ اگر چیزیں غلط ہوتی، اللہ اپنے نبی کو کبھی بیٹیاں نہ دیتا کہ یہ نا کٹوانے والی ہیں، یہ بے عزتی والی ہیں، یہ توہین کروانے والی ہیں، اپنے نبی کو کبھی بیٹیاں نہیں۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں نا جو بکریاں چراتی تھی، بیٹیاں تھیں نا۔ تو یہ ایز اے مسلمان ہم سب کی ذمہ داری ہے، ان سے پیار کیجئے، محبت کیجئے، شفقت کیجئے، ان پہ خرچ کیجئے، ان سے نرمی کیجئے، اور تربیت بھی اچھی کیجئے۔ نرمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غلط راستے پہ چل نکلیں، یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ وہ غلط راستے پہ چل نکلیں، صحیح راستے کا انتخاب کیجئے اور اللہ کی طرف بلائیے۔ اور یہ لوگ ایسے کام کون کرتے ہیں؟ جن کو دین کا پتہ نہیں، دین کے بارے میں جو جانتے نہیں۔ اب جس کو یہ پتہ ہو کہ اللہ کے نبی کی خوشخبری ہے کہ 2 بچیوں کو پالنے والا شخص میرے ساتھ جنت میں ہوگا، کبھی بچیوں سے نفرت کرے گا؟ کبھی نہیں۔ جس کو یہ پتہ ہو خودکشی کرنا حرام ہے دین میں، وہ خودکشی کرے گا؟ اس نے دین کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارا رخ موڑا جا رہا ہے انٹرنیشنل ایجوکیشن کی طرف، رخ موڑا جا رہا ہے جو سوائے خودکشی کے کچھ دیکھتی ہی نہیں۔ آپ بیٹھے ہیں، میری آواز جا رہی ہے، ویڈیو دور تک جائے گی انشاءاللہ۔ آپ نے کبھی اپنی اتنی زندگی ہو گئی ہے، بڑے بوڑھے چھوٹے سارے بیٹھے ہیں، کبھی کسی آدمی کو جس نے دین پڑھا ہے خودکشی کرتے دیکھا؟ خودکشی کرتے ہیں ہمارے انٹرنیشنل ایجوکیشن والے۔ جی فلاں ڈاکٹر نے خودکشی کر لی، کیوں کر لی جی؟ بس اس کو جی ذہنی معاملہ تھا۔ کبھی کسی مولوی کو کہا کہ ذہنی معاملے کو خودکشی کر لی؟ کبھی نہیں۔ ہماری دین سے دوری ہے، دین کو ہم سمجھتے ہیں، دین کو سمجھنے کی طرف آتے ہی نہیں ہے، دین کی طرف ہمارا رجحان ہی، شوق ہی نہیں ہے۔ اس کی طرف آئیے اور اس کو سمجھیے، یہ دین آپ کو سب کچھ بتائے گا انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ماشاءاللہ سوال کافی سارے آ گئے ہیں، وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو سوال کرنا بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی عادت ہے یہ۔ سوال جب کر لیا، لکھ لیا کریں، مجھے اشارہ کر دیا کریں تاکہ میں اپنا ٹائم اتنا بچا لیا کروں
تاکہ آپ کا ٹائم زیادہ نہ لگے، چونکہ مسجد میں بیٹھنے کا ثواب بھی ہوتا ہے۔ ہمارے بعض بھائی پھر مسجد میں بیٹھے نے تنگ ہو جاتے ہیں کہ مولوی صاحب نے بات لمبی کر دی ہے، کہیں فرشتے میرے لیے دعا نہ کر دیں۔ اچھا، ایک تو غائبانہ جنازہ کہا گیا جی، میری نواسی لگتی تھی، وہ فوت ہو گئی ہے، وہ میرے بھائی کی نواسی تھی، ان کا جنازہ کہتے ہیں غائبانہ پڑھا دیں۔ چلو انشاءاللہ پڑھتے ہیں وہ بھی۔ مولانا صاحب، کیا ختم دلوانا جائز ہے؟ دریافت کرنا ہے گناہ ہے ثواب؟ اور بھائی ختم تو ہوتا ہے ختم کرنا، کھانا پینا کھا پی کے ختم کر دینا، یہ کوئی گناہ نہیں۔ کھاؤ پیو، اللہ فرماتا کلوا واشربوا ہنیئا مریا، جنت والے لوگوں کھاؤ اور پیو۔ یہ ختم کرنا یہ تو ہے ٹھیک، یہ کہتے ہیں ختم دلوانا۔ اصل میں اللہ کے بندو لفظ ہی غلط ہے یار، کوئی ٹرم تو بندہ اچھی استعمال کر لے نا، لفظ تو اچھے استعمال کر لے جو جس کا کوئی معنی بنتا ہو۔ کہتے ہیں جی زید بھائی کہتے ہیں قل، رسم قل دو نقطے کے ساتھ، تو قل ہونا چاہیے تھا کاف کتاب والے کے ساتھ قل، جس کا معنی تو کھاؤ، قل کی جمع کلو، کھاؤ اور پیو، کہ لوگوں آؤ کلو کھاؤ اور پیو، کھاؤ آ جاؤ۔ ہم نے باپ کو کبھی کچھ کھلایا نہیں زندگی میں، فوت ہو گیا، اب اس کو ہم لوگوں کو کھلا رہے ہیں، آؤ آ کے کھا جاؤ۔ اور یہ ختم کہتے ہیں مہر کو، مہر کو، سٹیمپ کو۔ یہ ختم کہاں سے آ گئی؟ کھانے پر مہر لگانی ہے، سٹیمپ لگانی ہے؟ تو یہ ختم شتم میرے بھائی یہ اسلامی شریعت میں نہیں ہے۔ ہندوستان پاکستان کی شریعت میں ہے، اسلامی شریعت میں ختم دے کے کھانا چھانا یہ سب بدعت ہے، اسلام کا حصہ نہیں ہے، اسلام میں اضافہ ہے۔ اور کیا خیال، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کل بسم اللہ وکل مما یلیک وکل بیمینک۔ اب اللہ کے نبی کی تعلیم دیکھ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور جو تمہارے قریب ہے اس میں سے کھاؤ۔ ہاں، کھانا کھانے کے بعد جو آپ کو کھانا کھلا رہا ہے اس کے لیے برکت کی دعا کرو، اللہم اطعم من اطعمنا واسقی من سقانا۔ اب وہ لمبی چوڑی دعا کرے اپنے الفاظ میں، اس میں وہ مزہ نہیں ہے، وہ چاشنی نہیں ہے جو اللہ کے نبی کے الفاظ میں مزہ ہے۔ اللہ جس نے ہمیں کھلایا اسے تو کھلا، جس نے ہمیں پلایا اس کو تو پلا، اس سے بڑھ کے دعا کیا ہو سکتی ہے؟ ہاں، کھانا کھانے کے بعد دعا ہے، یہ ختم شتم کوئی چکر نہیں ہے۔ السلام علیکم، کون سا عمل یا گناہ جو نماز کی حالت میں، روزے کی حالت میں، سونے کی حالت میں بھی رہتا ہے؟ اس میں 2-3 گناہ ہیں۔ ایک ہے سود کا کھانا پینا، سود لینا، سود کا گواہ بننا۔ یہ بندہ سویا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، حج کر رہا ہے، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، گناہ جاری ہے۔ اور ایک شلوار چادر پینٹ ٹخنے سے نیچے کرنا۔ تیسرا داڑھی منڈوانا اور کٹوانا بھی شامل ہے اس میں، منڈوانا کٹوانا دونوں شامل ہے۔ تو چیز کٹ گئی منڈ گئی وہ دونوں ایک شامل ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا وفر اللحا واف اللحا، داڑھیوں کو معاف کر دو، داڑھیوں کو چھوڑ دو، داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ یہ جو ہمارے ہوتا ہے نا کہ میں نائی سے خط لکھواؤں، یہ خط شط لکھوانا اوپر سے نیچے سے، یہ کوئی خط شط نہیں ہے۔ اور دوسرا ڈیزائن بناتے ہیں ہمارے ہاں، داڑھی کا ڈیزائن بناتے ہیں، اس سے بہتر وہ نہ رکھیں، کم از کم نبی کی سنت کی توہین تو نہ کریں نا یار، نہ رکھیں۔ کل کو اللہ یہ تو کہہ دے گا اللہ کہ اللہ میں نے رکھی نہیں ہے، اللہ کہہ کہ تو نے نہیں رکھی، مگر یہ توہین کرنا یہ ڈبل جرم ہے، ڈبل گناہ ہے۔ داڑھی اللہ کے نبی کی سنت، بلکہ سنت نہیں فرض ہے، اللہ کے نبی کی طرف سے فرض ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وَاعْفُوا وَاعْفُوا، یہ آرڈر ہے، مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس بات کو اللہ کے نبی کہنے سے کرو، جس سے روکیں اسے رک جاؤ۔ تو یہ فرض ہے، سنت نہیں ہے، اللہ کے نبی کی طرف فرض ہے۔ تو کل قیامت کو ہم کیا جواب دیں گے وہ ہم سوچ لیں۔ ایک بندے نے داڑھی صرف اس بنا پر رکھی
کہ یار اگر میں مر گیا، لوگ رواج کے مطابق یہ نہیں کہتے یار مرا ہوا ہے اس کے پاؤں تو دکھاؤ، اس کا پیٹ ہی دکھا دو، ہاتھ دکھا دو، نہیں، لوگ کہتے ہیں اس کا چہرہ دکھاؤ۔ تو جتنے لوگ دیکھیں گے آخری وقت میں میرے اس عمل کے گواہ ہوں گے۔ اللہ جب مر گیا تھا تب بھی ہم گواہ ہیں، اس نے داڑھی نہیں رکھی تھی، یا اللہ اس نے داڑھی رکھی تھی، یہ گواہ ہوں گے۔ میں اس بات سے ڈر گیا ہوں، میں گواہ نہیں بنانا چاہتا، یہ گواہ بنانا چاہتا ہوں اللہ اس بندے نے تیرے نبی کی حکم کے مطابق داڑھی رکھی، رکھ لینا چاہیے۔ 3-4 گناہ ہے تو چلتے پھرتے ہیں، یہ ہو گیا کسی چیز پر، یہ ہو گیا یار۔ شادی شدہ عورت یا مرد زنا کرے اس کو کیا سزا ہے؟ شادی شدہ مرد اور عورت سورت النور میں اس کی سزا موجود ہے، اور احادیث مبارکہ میں بخاری شریف میں چیزیں موجود ہیں۔ شادی شدہ مرد عورت زنا کریں، اگر کہیں اسلامی حکومت ہے تو وہ ان کو عدالت فیصلہ دے کے ان کو رجم کرے، پتھر مار مار کے ان کو مروائے، یہ اسلامی سزا ہے اگر کہیں اسلامی حکومت ہے تو۔ اگر جہاں کہیں اسلامی حکومت نہیں ہے تو وہاں اپنے آپ کو تماشا بنانا ہے، اللہ کا معاملہ، پھر اللہ سے وہ رجوع کر، اللہ سے توبہ کرے، اللہ جانے وہ جانے قیامت کے دن معاف کرے یا دنیا میں معاف کرے۔ تو یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جائز ہو گیا ہے، بہت سخت گناہ ہے، بہت سخت گناہ ہے، انتہا درجے کا گناہ ہے، کیونکہ اللہ نے جو ہے نا مومنوں کی صفت میں بیان فرمایا ہے کہ وہ زنا نہیں کرتے، اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں۔ آخری بات کریں، بات ختم کر رہا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ مجھے 2 باتوں کی ضمانت دے دے، گارنٹی دے دے، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ایک اپنی زبان کی گارنٹی کہ منہ سے کوئی گندی بات نہیں نکلے گی، ایک اپنی شرمگاہ کی گارنٹی کہ وہ ناجائز کسی جگہ استعمال نہیں، تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔